اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ کیا آپ لوگ پاس میں موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی موت کا وقت قریب ہوا، خاص اس وقت جب کہ آپ اپنے بیٹوں سے فرما رہے تھے تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے جواب دیا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کے معبود یعنی کہ ایک معبود کی عبادت کریں گے اور ہم انہی کے لیے احکام میں فرما برداری کریں گے۔ یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی ہے، ان کو ان کے کیے ہوئے کاموں کا فائدہ ہوگا اور تم کو تمہارے اعمال کا فائدہ ملے گا، اور تم سے ان کاموں کے متعلق پوچھ نہیں ہوگی جس کو کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ویسے ملت توحید کی تاکید اور اسی پر جینا اور مرنا یہ صرف ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، سبھی کے لیے، اور اس ملت پر کامیابی کا ملنا یہ سبھی کے لیے یقینی ہے۔ لیکن اوپر ابراہیم علیہ السلام کا اوپر کی آیت میں اور اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنی اپنی موت میں اور اپنی اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو ملت کی تاکید کرنا یہ اس وجہ سے ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش تھی ان کی اولاد کے حق میں ان کو پورا کر دکھایا۔ اللہ نے حکم دیا، خواب میں ایسا بتایا کہ گویا وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو اس میں ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہوئے، فوراً ہی اللہ کے حکم پر تیار۔ یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو دور کیا گیا، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے صبر کرتے رہے، فصبر جمیل۔ بتانا یہ ہے کہ ان حضرات نے اللہ کے حکم پر آنے کے لیے کوئی بھی اللہ کا حکم آیا تو اس میں آگے پیچھے نہیں ہوئے، لیکن یہ دو حضرات خصوصیت کے ساتھ دیکھیے کہ اپنی اولاد کے لیے ان کے فائدے کی چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پابندی کرنے کی تاکید بھی کر رہے، دعا بھی کر رہے۔ اور جیسے ہر باپ اس کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ میرے بعد میری اولاد، میں تجارت پیشہ ہوں تو میری منڈی کو سنبھالنے والی بنے، اور میں تجارت کو جس لیول پر لے کر چلتا ہوں میری اولاد اس سے آگے چلے۔ کوئی ملازمت پیشہ ہوتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میں جس عہدے پر ہوں میری اولاد اس سے اونچے عہدے پر پہنچے۔ میں کھیتی باڑی کرتا ہوں تو میری اولاد اور آگے بڑھے۔
اور جائز دائرے میں رہتے ہوئے اس کو حرام نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ کی طرف سے ملے ہوئے مال کو کوئی آدمی خواہشات میں اڑا دے اور اپنی اولاد کے لیے حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال کو باقی نہ رکھے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری تو کوئی اولاد نہیں ہے، میں اپنے کل مال کی اللہ کے راہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ 2/3 مال کی، 2/3۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 مال کی میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں یہ کر سکتے ہو۔ اور دیکھو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات فرمائی، الثلث کثیر، 1/3 مال بھی کچھ کم نہیں ہے، بہت ہے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی وصیت کرنا چاہتا ہے تو اپنے کل مال کے 1/3 پورا وصیت نہ کر دے، اچھا یہ ہے کہ اس سے کچھ کم وصیت کرے، لیکن وصیت اپنی اولاد کے لیے، اپنے وارثوں کے لیے نہیں ہوتی۔ لا وصیت لوارث۔ ایک آدمی یہ چاہے کہ ایک بیٹا خدمت گزار ہے، ایک بیٹی خدمت گزار ہے، اس سے اس کے حق میں مروں تب اس کو اتنا زیادہ ملے، یہ نہیں چلتا۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ بوڑھے میاں مرتے وقت میں ایسی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ان کے جانے کے بعد میں پیچھے اولاد میں جھگڑا ہو کہ تو نے ابا کے یا امی کے کان بھرے تھے اور اس لیے یہ کہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ مال کی محبت سب کو ہی ہوتی ہے، کوئی یہ کہے کہ مجھ کو نہیں ہے، اللہ کے فیصلے کے خلاف بات ہے۔ احضرت الانفس الشح، دلوں کے سامنے حرص مع البخل، لالچ دوسرے کے مال کی اور بخل میرا مال کہیں جائے نہیں، ان دو بیماریوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں شح۔ اللہ فرماتے ہیں دلوں کے سامنے یہ بیماری ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان مجمعین کی کتنی اچھی تربیت فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا کوئی نمونہ نہیں پیش کر سکتا نا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غالباً بحرین سے ایک دن عشاء کے بعد دیر سے مال پہنچا، اور مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی محلوں میں مسجدیں تھیں۔ صحابہ کو رات میں اطلاع ملی، جو صحابہ اپنے محلوں میں فجر کی نماز ادا کر کے بعد میں اطمینان سے اللہ کے رسول کی مجلس میں اپنی اپنی ترتیب پر آتے تھے، وہ بھی فجر میں مسجد میں آ گئے۔ جو فجر محلے میں پڑھتے تھے وہ فجر میں یہاں۔ کن کی بات کر رہا ہوں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو بہت ہی اچھے انداز پر تربیت کی تھی ان حضرات کی بات کر رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیر کر کے صحابہ کو دیکھا کہ محلوں میں جو پڑھتے تھے وہ بھی آج تو یہاں ہیں، تو آپ نے ان کی طرف رک کر کے مسکرائے اور فرمایا مجھے معلوم ہے تم کیوں آئے ہو، تمہیں اطلاع ملی ہے کہ بحرین سے مال آیا ہے، اس کی تقسیم ہوگی، ہم سامنے رہیں گے تو ہمیں بھی کچھ مل جائے گا۔ آپ نے ڈانٹا نہیں، کیونکہ وہ مال ہی تھا مسلمانوں میں تقسیم کے لیے، کسی کی ملکیت نہیں تھی۔ لیکن اتنا صرف میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی یوں نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے دل میں جائز طریقے کے مال کی لالچ کہ وہ نہیں ہوتی ہے۔ ناجائز طریقے کی لالچ کسی آدمی محنت کر کے اپنے دل کو اس سے چھڑا لے اور دل کو بچا لے، یہ ممکن ہے، لیکن جائز طریقے کی محبت سے بھی وہ یوں کہے کہ نہیں ہے۔ اگر جائز طریقے کی محبت مال کے متعلق رکھنا اگر برا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد نہیں فرماتے من قتل دون مالہ فہو شہید، جو آدمی اپنے جائز اور اپنے حلال مال کی حفاظت کے لیے مارا گیا تو وہ آدمی شہید ہے۔ دیکھو مال کو بچانے کو کہا جا رہا ہے۔
اور مال رکھنا ہی برا ہوتا نہیں تو زکات ہی نہ آتی. رکھنا ہی برا ہے تو پھر زکات کہاں سے؟ اور زکات کب آتی ہے؟ سال گزرنے کے بعد. ایک سال میں ایک مرتبہ زکات آتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ 354 دن 53 دن تیرے ہیں اور ایک دن میں، اور وہ بھی ہر 100 میں 2.5%، باقی سب 13. سال بھر تو 13 ہی ہے، اور اس ایک دن میں تجھے نکالنا ہے وہ بھی 100 میں 2.5، 97.5 تو پھر بھی 13 ہی ہے. اس لیے جائز طریقے کی مال کی محبت یہ بری نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ابا یہ وصیت نہ کرتے تو جائز طریقے سے اتنا مال میرے حصے میں زیادہ آتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، اللہ تبارک و تعالی نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. پھر آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انتظر، اس صحابی کو جنہوں نے کہا تھا کہ میں پورے مال کی 2/3 مال کی 1/3 1/3 مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں، آپ نے 1/3 کی اجازت دی، 1/3 کی. اور پھر کیا فرمایا؟ انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظرهم عالۃ یتکففون الناس. تم اپنے پیچھے اپنے ورثاء کو صاحب مال چھوڑو، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم انہیں تنگ دست چھوڑو کہ وہ در بدر بھیک مانگتے پھرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی رہبری فرمائی. تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے بعد میرا جو جائز کاروبار ہے اس میں میری اولاد آگے بڑھے. سب سے قیمتی نعمت اگر کوئی ہے جس کی اپنی اولاد کو تاکید کرنے کی اپنی زندگی میں ضرورت ہے اور اپنی وفات کے بعد ضرورت ہے تو وہ ہے نعمت دین اور نعمت اسلام، جس کے حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد تم کافر مت بن جانا. لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت فرمائے. اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تم میری قبر کو سجدہ گاہ اور ماتم گاہ مت بنانا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چیز کی دوسرے انداز میں وصیت فرمائی کہ ہمارے بعد ہم چلے جائیں گے. انک میت و انہم میتون، آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کے مخالف جو لوگ ہیں ان سب کو بھی مرنا ہے. پھر رب کے حضور میں سب کو آنا ہے اور رب کریم کے دربار میں تمہارے آپسی اختلاف کے متعلق بھی وہاں بحث ہوگی، کون حق پر کون نہ حق پر. ایمان اور شرک میں بھی ہوگی، آپس کے معاملات میں بحث ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کی رنجش پر ہوگی، سب پر ہوگی. اور وہاں جب تک کہ اپنی زندگی کا کوئی آدمی حساب نہ دے دے، جس جگہ کھڑا ہے ایک قدم ہٹ نہیں سکے گا، ایک قدم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شہنشانہ کرم فرمائی جن پر ہونے والی ہے اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ جن کو پردے کے پیچھے بلا کر کے ان کا سب بتا کر کے جتنی گناہ ہے ہر گناہ کے پر نیکی دے دی جائے. ایسا کوئی ہمارے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے. اس سے ڈرنا چاہیے. اپنی اولاد کو سب سے پہلے تاکید کرنی جن حضرات کی عادت رہی اس کی بہت حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی اولاد کو کہتا ہے تو دوسروں کو سمجھانے کے مقابلے میں گھر کی اولاد کو سمجھانا تھوڑا آسان ہوتا ہے.
لیکن یہ سمجھانا کب؟ یہ سمجھانا اس وقت ہے جبکہ منا تھوڑا سمجھدار ہو رہا ہو، ورنہ وہ منا بری عادتوں میں پکا ہو گیا، فرینڈ سرکل اس کا مضبوط ہو گیا، اور رات کو اب دیر تک مجلس بازی کا عادی بن گیا اور موبائل کی گہرائی میں اتر گیا، اور ماں باپ کی مجلس کے مقابلے میں آئی پی ایل کی مجلس کی محبت بڑھ گئی، اب گیا ہاتھ میں سے کھیل۔ یہ تو اہتمام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت سے جبکہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے بچے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ہے، دعا فرما رہے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اولاد کچھ بھی نہیں لیکن ابھی دعا کر رہے ہیں کہ بہت پاکیزہ اولاد دے اللہ۔ جب آدمی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو بچہ جب ملتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی فکر بھی ایک درجے میں پیدا ہوتی ہے۔ تو خیر یہ کہ حکمت یہ ہے کہ دوسروں کو سمجھانے کے مقابلے میں جب آدمی اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے تو اس کا سمجھنے کا امکان دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور یہ دعوتی حکمت میں زیادہ تاثیر رکھتا ہے، زیادہ مؤثر ہے کہ بھائی اس کی اولاد ہی دین سے محبت رکھتی ہے، اب یہ دوسرے دو آدمیوں کو کہے گا تو لوگ بھی دیکھتے ہیں ان کے بچے کیسے ہیں۔ اگرچہ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی محنت کر رہا ہے، اپنے گھر میں سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہیں سمجھتا تو یہ انگلی اٹھانے کی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کی فکر نہیں کرتے دوسروں کے لیے آ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت محنت کی، یہ نہیں مانا بیٹا، لیکن اللہ کے دربار میں اتنی محنت کرنی چاہیے کہ جتنی نوح علیہ السلام نے کر کے بتا دی۔ ایسا کہہ دینا تو بہت آسان ہے کہ کیا کرے، آج کے بچے مانتے نہیں ہیں، اتنا چلنے والا نہیں ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا حقیقت حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ کی آپ بیتی پڑھنی چاہیے۔ آپ بیتی یعنی પોતાનું જીવન શૈલી، اس کو آدمی جب پڑھتا ہے نا تو اس کو سلیقہ آتا ہے کہ مجھے باپ بننے کا سلیقہ کیا ہے، اس کو پڑھو۔ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی دامت برکاتہ رحمہ اللہ جامعہ مظاہر العلوم کے استاد حدیث تھے۔ ایک آدھ قصہ سنا دوں میں۔ ایک دن عصر کی نماز چل رہی تھی، زکریا چھوٹا بچہ تھا، ابھی کھیل کود کی عمر کا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کہیں کوئی اونچائی کی پائپ وغیرہ ایسا ہو تو ٹرائی لگاتے ہیں کہ ذرا اس کو پکڑے اور لٹکے، یہ ٹرائی کر رہے تھے۔ پیچھے سے ان کے والد کا کوئی شاگرد جو ان کے ابا کے پاس پڑھتا تھا وہ آیا، اس کو بیچارے کو رحم آیا کہ میرا استاد زیادہ ہے، استاد کا بیٹا ہے، وہ ٹرائی کر رہا ہے، تو اس نے پکڑ کر کے اونچا کر کے لٹکا دیا۔ وہ چھوٹے تھے، وہ بڑے تھے، کوئی بات بنی؟ کچھ بھی نہیں۔ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ چھوٹے سے تھے، انہوں نے اس کو دیکھا کہ یہ کون ہے۔ جب اس نے جا کر کے نماز کا قول باندھ دیا، نیت باندھ لی، تکبیر کہہ دی، زور سے تھپڑ لگا دی، میرا کھیل بگاڑ دیا، ہم خود لٹکنے کی ٹرائی کر رہے تھے۔ خیر نماز ہو گئی۔ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے فرمایا، بھائی نماز میں کسی نے کسی کو مارا، کس نے مارا، کس کو مارا؟ کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، کیونکہ دو ہی آدمی جانتے ہیں، دوسروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا ہے۔ جب بہت دیر تھوڑی دیر ہو گئی تو حضرت نے فرمایا، بھائی جواب نہیں دو گے تو عصر کے بعد جو ہے تم لوگوں کو مدرسے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، جواب چاہیے۔ ہمارے مدرسے میں ایسا ہوا ہے تو پھر یہ ظلم کیوں ہے؟
کیا حقیقت ہے اس کی؟ خیر، جب دیکھا انہوں نے کہ میری وجہ سے سب کی ہی چھٹی بند ہو گئی، تو وہ جو مار کھانے والے تھے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا مجھ کو مارا. کہا کہ جواب پورا نہیں ہے. جواب پورا دو. آپ کو مارا تو کس نے مارا؟ پھر تھوڑی دیر سر جھکا کر بیٹھ گئے. بہت پوچھا تو کہا زکریا نے مارا. تو کون زکریا؟ میرا زکریا؟ تو کہا کہ ہاں. زکریا ادھر آ، تو نے مارا؟ تحقیق بھی کی تو کہاں میں نے مارا. کیوں مارا؟ کہ میں اس طرح کر رہا تھا. ہمارے جیسا آدمی کہ اچھا اس میں کون سی بڑی بات تھی بھائی، بچہ ہے، چھوٹا ہے. ان کے ہاتھ میں چھاتے کی چھڑی تھی، چھوٹا بچہ کھیلتا رہتا ہے نا، اس کو پکڑا اور زکریا کو دونوں بازو پر مارنا شروع کر دیا. اور مارتے مارتے کہہ رہے ہیں صاحبزادگی کا بھوت ہے، میں تو استاد کا بیٹا ہوں. یہ ڈینجر چیز ہوتی ہے کہ کلاس میں، مدرسے میں استاد کا کوئی بیٹا پڑھتا ہو تو لوگوں کی ہمت نہیں اس کے سامنے کچھ بولنے کی، اور اس کی ہمیشہ کے لیے زندگی بگڑ جاتی ہے. اپنی اولاد پر کتنی نظر، اور اس کو چلا نہیں دیا. برابر تربیت. تب لوگ کیا کہیں گے؟ اب مارنے کا ٹائم نہیں ہے. مارنے کا ٹائم نہیں ہے تو تربیت کا بھی ٹائم نہیں ہے کیا؟ تربیت کا ٹائم تو باقی ہے. نابالغ ہیں شیخ زکریا. کتنا مارا ہے معلوم؟ فرماتے ہیں سردیوں کا زمانہ تھا، سویٹر پہننا میرے لیے مشکل ہو گیا. سویٹر تو عموماً تھوڑا چوڑا ہوتا ہے کرتے کے مقابلے. ایسے تو کئی مرتبہ تربیت کی ہے، آپ بیتی میں سب لکھا ہے. تو ایک آدمی اللہ سے اپنی اولاد کے متعلق دعاؤں میں مانگے، اور پھر اس کا بچپن جس وقت کے وہ کچا پودا اٹھ رہا ہے، اسی زمانے میں اس پودے کو صحیح رخ پر اٹھائے، اس کی ہر چھوٹی موٹی بات پر تنبیہ کرے. بچہ ہے، مکتب جاتا ہو چکا، استنجا کی دعا اس کو یاد ہو گئی، وہ جا رہا ہے، روکو بیٹا دعا پڑھو، تو نہیں پڑھے گا. دوسرے وقت میں پھر بھول جائے گا، ایسے ہی گھس جائے گا. باہر نکلے تو پھر کہو بیٹا دعا پڑھو. اس کے سامنے ربوبیت حق تعالی کا ذکر کرو. اللہ تبارک و تعالی ہی سب کچھ کرتے ہیں. جب بھی کوئی نعمت خداوندی نظر آئے گھر میں تو فوراً ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت بھی ہے تمہارے پاس وہ اللہ کی جانب سے ہے، اس کا تذکرہ کرو. تو کیا ہوگا؟ اس کا ابا سے یقین بننے کے بجائے اللہ سے یقین بنے گا. دوسری حکمت اپنی اولاد سے اس ایمانیات کی اور ان چیزوں کی محنت میں اولاد سے ابتدا کرنے میں یہ ہے کہ لوگوں کے لیے معاشرے کو خوبصورت بنانے کی محنت میں کمی ہو جاتی ہے، کم محنت میں کام ہوتا ہے. کیا مطلب؟ بھئی گھر کا ہر ذمہ دار اپنے اپنے ماتحتوں کے متعلق، ہر گھر کا فرد جو ذمہ دار ہے وہ اپنے گھر کی فکر اوڑھ لے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ یہ ایک ہی فرد جو ہے اپنے اپنے گھر کی فکر کر رہا ہے، لیکن پورا معاشرہ جلدی سدھر جائے گا. ایک جماعت بنائے کوئی آدمی اور وہ جماعت فکر کرے تو جماعت کو بھی تو اپنے کام ہوتے ہیں، وہ ایک دن تھکے گی. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کوئی سامنے بول دیتا ہے، جذبات ٹوٹ جاتے ہیں لوگوں کے. صحیح بات ہے، وہ اس سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے. لیکن زیادہ آسان کام یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے گھر کی فکر کرے. وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے دینی میں پھنسنے والی اولاد کو بچانے کے لیے دنیا کی حصی مثال دی، محسوس ہونے والی مثال۔ ایک آدمی دیکھے کہ کہیں بہت زور کی آگ لگی ہوئی ہے، زور زور سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہے، اور ہمارا بچہ بہت تیزی سے اس طرف جا رہا ہے اور باپ دیکھ رہا ہے، تو باپ تقریر کرے گا کہ بیٹا ادھر آگ ہے، مت جانا، تو جانے تیرا کام جانا، اتنا کرے گا۔ وہ دوڑے گا، لپکے گا، اپنی جتنی طاقت لگا سکتا ہے اتنی لگائے گا۔ اولاد اگر مئی کی گرمی میں باہر بلا وجہ ہو تو ماں باپ اس کو برداشت نہیں کر پاتے کہ میری اولاد دھوپ میں ہے، تو کل قیامت کے میدان میں جہنم کی آگ جو ہے اس سے کئی گنا، ہزاروں گنا خطرناک ہے جلانے میں۔ اس کو کیسے برداشت کیا جائے گا؟ بچوں کو کوئی چوبھن لگتی ہے، چوبھن، چٹکی، تو ماں باپ اس کو برداشت نہیں کر پاتے، پھر جہنم میں۔ پھر اگر کوئی آدمی دیکھے کہ چوبھن کی تو فکر کرتا ہے اور بندوق کی گولی کی فکر نہیں کرتا، کہنے پہ جو چوبھن کی کرے وہ گولی کی تو ضرور فکر کرے گا، تو جہنم کے عذاب جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہے، اس کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو تاکید فرمائی، اور آج جو ہمارا اللہ خیر کرے نیا تعلیمی سلیبس آ رہا ہے، اس میں تو سب آ گیا، چھٹی سے لے کر 12ویں تک گیتا اور رامائن کی کہانی وہ چھپ کر کے طباعت ہو کر کے آ چکی ہے، بس اب اس کو ایمپلائی ہی ہونا ہے۔ ہم اور آپ، جیسے کہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی مفکر گجرات رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سیلیبس کو ہم اس وقت میں چینج کر سکے، تبدیل کرا سکے، اس پوزیشن پر نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اہل اسلام کے لیے کہ پھر ہتھیار ڈال دیں۔ نہیں، ہم اپنے گھر میں اپنی اولاد کو لے کر کے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ان کی مذہبی چیز ہے، ہمارا ایمان اور ہماری توحید اور ہماری ملت اسلامیہ اس سے بالکل بیزار ہے۔ ہم لگے رہے اپنے دنیا کمانے میں، چاہے جائز طریقے کی کیوں نہ ہو، اور ہماری اولاد جاتی رہی اسکولوں میں اور ان چیزوں کو پڑھ کر کے وہ اس سے تأثر لیتی رہی، تو وہ ہمارے گھر کے ماحول میں ہم سے بول نہیں سکے گی، لیکن ذہنی طور پر، اندرونی طور پر اس کی آپس میں کشتی چلتی ہے کہ اسکول میں یہ کہتے ہیں، یہاں یہ ہے۔ اور یہ بک تو چھپ کر آ چکی ہے، میں نے تو اس کو دیکھ بھی لیا کافی مقدار میں۔ اس میں فوٹوز بھی اور نیچے کہانی بھی، وہ سب آ چکا ہے۔ یہ یعقوب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وصیت جو ہے یہ ہمیں اس وقت جھنجھوڑتی ہے کہ ہوگا کسی کے لیے کوئی دیوی، علم کی دیوی، ان کا عقیدہ ہے، ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن ہمارے لیے تو علم کا فیضان کرنے والا بھی ایک اللہ ہی ہے۔
کل قیامت کے میدان میں یہ اولاد ہمیں پوچھے گی کہ تم نے ہمیں کن ہاتھوں کے حوالے کیا تھا، تم ہمارے اچھی کھانے پینے کی اور دوسری استعمال کی چیزوں کی تو فکر کرتے رہے، لیکن اس سے بڑی قیمتی نعمت، نعمت ایمان، نعمت دین، اس میں تم نے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک جماعت گزر چکی، ان کو ان کے کرتوت کا اجر ملے گا، نقصان فائدہ جو ہونا ہوگا تم کو تمہارا، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے تم سے اس کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ آدمی یہ امید میں رہتا ہے ہمارے باپ دادا دیندار تھے، ان کے پیچھے ہم تو چلے جائیں گے۔ پیدرم سلطان بود، میرے ابا ایک زمانے میں وہ فلاں ایریا کے بادشاہ تھے، تیرا کیا اس سے بھائی؟ اللہ کے یہاں یہ نہیں چلتا۔ اللہ کے یہاں تو یہ ہے کہ آدمی خود اپنی زندگی بنا کر کے لے کر آئے، یا فاطمہ انقذی نفسکی، او فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے خود بچا لے۔ فاطمہ کی نبی کی بیٹی ہو کر کے چلنے والی نہیں ہے تو تمہاری اور میری کیا حیثیت ہے؟ آپ نے فرمایا بنو ہاشم، اور لوگ تو جو بنو ہاشم نہیں ہے، اللہ کے رسول کے خاندان کا نام تھا، اوپر سے خاندان کا نام بنو ہاشم، عبد المطلب سے اوپر جو خاندان چلتا تھا اس کا نام، کہا کہ بنو ہاشم اور لوگ تو اچھے اعمال کر کے قیامت کے میدان میں آئیں، اور تم لوگ اچھے اعمال سے غفلت رکھتے ہوئے کل قیامت کے میدان میں یوں کہو کہ ہم نبی کے گھرانے کے ہیں، میں تم کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکوں گا۔ فکر کرو۔ من بطا به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کو اس کا نسب آگے نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارا خاندان اتنا اچھا تھا۔ ایسا قیامت کے میدان میں کوئی خاندان چلنے والا نہیں ہے۔ قیامت کے میدان میں تو ایمان اعمال چلیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہماری آنے والی نئی نسلوں کی ایمان کی بہت ہی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، خود اس کو سمجھنے، توحید کو سمجھنے، اور توحید اور ایمان کے خلاف جو شرک ہے ان دونوں کے درمیان میں فرق سمجھ کر کے اپنی اولاد کو وہ پلانے کی ضرورت ہے۔ اور وہ ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں محنت کر لے تو جو کام جماعت پر تھا وہ اپنے اپنے گھر کا ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، یا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم صل على محمد النبي وعلى اله وسلم تسليما۔ اے میرے مولا، ہمیں اپنے تمام جرموں کا اقرار ہے، ہم اقراری مجرم ہیں، ہمارے خلاف کسی شاہد کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب پر رحم فرما دیے، ہمارے جرموں کو معاف فرما دیجیے۔ الہ العالمین، اپنے نیک اور بڑے بندوں میں ہم سب کو شامل فرما دیجیے۔ رب کریم، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے، ان کو ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین، ان کو ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما دیجیے، ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما دیجیے، ہمیں اپنی نسلوں کا فکر عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین، کل قیامت کے میدان میں ہماری ان نعمتوں کے متعلق اور ان اولاد کے متعلق آپ باز پرس کرنے والے ہیں۔ الہ العالمین، ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے اولاد کی، ہمارے دوست اور احباب کی، متعلقین، متوسلین، محبین کی الہ العالمین بھرپور مغفرت فرما دیجیے۔ تمام کو اپنے اپنے درجے میں بہتر بدلہ عنایت فرما دیجیے۔ الہ العالمین، ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچا دیجیے، اپنے عذاب سے بچا دیجیے، آزمائش سے بچا دیجیے۔ الہ العالمین، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجیے، مسجد اقصی کی رہائی کی شکل اور صورت پیدا فرما دیجیے، اہل غزہ کی مدد فرما دیجیے میرے اللہ، ان کے بچوں کی سسکیوں کو سن لیجیے میرے اللہ۔ اے بدر و حنین میں غلبہ دینے والے میرے اللہ، جو مخالف حالات میں غلبہ دینے والے ہیں، آج بھی مخالف حالات میں ان تیرے بندوں کو اپنے وطن کی حفاظت کے لیے غلبہ نصیب فرما دیجیے، اپنی مسجد کی حفاظت کے لیے غلبہ نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین، انبیاء کی اس پاک دھرتی کو
ناپاکوں سے پاک فرما دیجیے الہ العالمین۔ ہمارے تمام مکاتب قرآنیہ، مدارس عربیہ، تبلیغی مراکز، خانقاہوں کی، دینی جماعت و جمعیت اور تنظیموں کی، ہماری تمام مساجد کی، تمام اوقات کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے الہ العالمین۔ ہمیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لائق توقع ہیں، جن کا ہم پر ایمانی، علمی، جانی مالی کسی طرح کا احسان ہے، ان کی تمام دنیا کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، اخروی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، سب کو اپنے حفظ و امان میں لیجیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے خیرات سے مانگی ہیں اپنے لیے، پوری امت کے لیے خیر مانگتے ہیں، ہم سب کو نصیب فرما دیے، جن برائیوں سے پناہ چاہیے پناہ کلی نصیب فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔